قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی نمبر 38 کے بارے میں جانیں گے کہ بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور بیوی کو اپنے قریب رکھے گا، اور بہت سارے معاملات میں ماں باپ کے مقابلے میں اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نشانی بھی ہمارے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہے، اکثر جگہ پر یہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فے کا مال آپس میں بانٹ لیا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے، تو اس وقت قیامت آئے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو کہ اپنی ماؤں سے کلام تک نہیں کرتے اور ان سے ملنا تک بھی گوارا نہیں کیا۔ تو سب سے بڑی مثال آپ اس کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اولڈ ہوم جو ہیں وہ کس لیے بنائے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی عزت و احترام، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، آمین۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے نشانی نمبر 39 ہے کہ لوگوں کا خوش دلی سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَالزَّکَاةُ مَغْرَمًا، اور جب زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جانا لگے گا۔ تو ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کا دل اپنے مال اور سونے چاندی کی زکوٰۃ نکالنے کے وقت مطمئن اور راضی ہو، کیونکہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کا جو مال ہے وہ پاک ہوتا ہے اور اللہ کی قربت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی ٹیکس یا جرمانہ وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن قیامت کی نشانی ہے کہ آخری زمانے میں مال کی اس قدر ہوس ہوگی، لالچ ہوگا، اس قدر کنجوسیاں لوگوں کے دلوں میں جمع ہو جائیں گی کہ کچھ مالدار جو ہیں اپنی زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ خیال کریں گے کہ یہ کوئی جرمانہ ہے یا کوئی ٹیکس ہے جو ان سے زبردستی وصول کیا جا رہا ہے، اور ایسا شخص اس کی ادائیگی تو کر دے گا مگر بوجھل دل کے ساتھ۔ اب اس کی نیک نیت نہ ہونے کی وجہ سے اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اکثر اگر کسی کی نیت ہی اچھی نہیں ہے تو وہ چاہے جتنے بڑے مرضی جو ہیں بڑے اعمال اللہ کی نظر میں ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 40 کہ غیر اللہ کے لیے علم حاصل کرنا۔ انسان کو اللہ کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے کہ جو شرعی علم ہے، کہ جو شریعت کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر سیکھا جائے اور اس کو سکھایا جائے، اس کو پھیلایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر کے پانیوں میں اس شخص کے لیے دعا مانگتی ہیں جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب اپنے موزے پہن کر نکلتا ہے دین اسلام کو سیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں دین کی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس علم کے سیکھنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیتا ہے۔ تو اگر اس علم کو سیکھنے میں اگر ریاکاری شامل ہو جائے کہ اللہ کی بجائے لوگوں کے لیے ہم نے اس علم کو سیکھنا شروع کریں کہ لوگ مجھے عالم کہیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے تمام جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آخری زمانے کے اندر کیا ہوگا کہ لوگ قرآن و سنت اور فقہ کا جو علم ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ شہرت کے لیے اور دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کریں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال فے کو آپس میں بانٹ لیا جائے گا اور علم غیر دینی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے گا تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ کچھ لوگوں کا مقصد ہی صرف دنیا کا حاصل کرنا ہوتا ہے اور دین کو سکھانے کے لیے اتنی بھاری بھر فیسیں رکھی ہوتی ہیں جو کسی کے لیے اس کو ادا کرنا بعض وقت مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر اجرت لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہترین اجرت ہے جو قرآن سکھانے کے لیے لی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے لیکن اتنی بھی نہ ہو کہ لوگوں کو اس کو دینا ہی مشکل ہو جائے۔ اس کے بعد قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے نشانی نمبر 41 ہے کہ دوستوں سے قربت اور ماں باپ سے دوری۔ ماں باپ کی نافرمانی کی ایک یہ بھی نشانی ہوگی کہ انسان اپنے ہم نشین اپنے ساتھیوں سے محبت الفت اور گرمجوشی کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات رکھے گا اور ماں باپ کو نظر انداز کر دے گا۔ تو اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں ایسا ہی ہے کہ دوستوں کے ساتھ لمبی لمبی گپ شپ میٹنگز کتنا کچھ، اور ماں باپ کو ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو کھانا بچ گیا تھا وہی پیک کر کے لے آئیں۔ تو سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، اللہ کے بہت اچھے اچھے بھی بندے ہیں، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتے ہیں، ان کا بہت احترام کرتے ہیں، ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو ہیں اپنے والد سے بڑھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ان سے محبت دکھاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو خصوصاً جب باپ بوڑھا ہو اور وہ اولاد کے ساتھ روزمرہ کے معاملات میں روک ٹوک اور ڈانٹ ٹپٹ کرے، مگر اس کے باوجود اولاد کے لیے اپنے والد کو پہچاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانًا، اور والدین کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی توحید کے ساتھ ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا کہ اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں بھی آتا ہے شرک کے بعد سب سے بڑی جو نافرمانی میں سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 42 کے مساجد میں آوازیں بلند کرنا۔ اب مساجد کے بارے میں شرعی اصول یہ ہے کہ ان میں سکون اور وقار کی فضا جو ہے برقرار رہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی اور ان میں بحث و جدال کیا جائے گا۔ اس قدر لڑائیاں مساجد کے اندر ہوں گی۔ تو آج آپ دیکھیں کہ ایسا ہی ہے۔ پہلے نمبر پر تو باہر ناموں کے ساتھ ہی لگایا ہوا ہے کہ یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ دیوبندی کی مسجد ہے، یہ بریلوی کی مسجد ہے، یہاں یہ نہیں کیا جا سکتا، یہاں وہ نہیں جا سکتا۔ تو جب کہ اللہ کا گھر تو سب کا ہوتا ہے، وہاں تو سب جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی بیچارہ چلا جاتا ہے تو پھر جیسے معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس بارے میں ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اس کے بعد نشانی نمبر 43 ہے 43 کہ قبائل کی قیادت فاسقوں کے ہاتھ میں۔ قیادت کہتے ہیں بادشاہت کو، ان کے جو رہنما ہوں گے وہ فاسق نافرمان ہوں گے۔ اب حکومت کے لیے تو شرعی اصول یہ ہے کہ جو سب سے نیک ہو، سب سے زیادہ علم والا ہو اور لوگوں میں سب سے زیادہ مناسب ہو، اس کے ہاتھ میں لوگوں کی سرداری ہونی چاہیے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئے گی جو فساق ہوں گے، یعنی بہت زیادہ گناہ کرنے والے اور فجار ہوں گے۔ تو آج دیکھ لیں کہ بے پردہ عورتیں ہماری لیڈر بنی ہوئی ہیں، اور ایسے ایسے ہمارے لیڈر ہیں کہ جن کو سورہ اخلاص تک نہیں آتی، کلمہ تک نہیں آتا ان کو، اور ان کو اسلام کے اراکین کے بارے میں بھی آشنائی نہیں، اور گناہوں کے اندر ان تمام چیزوں کے اندر وہ سب سے آگے ہیں۔ تو ان کے ہاتھوں میں قیادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک حکمران نصیب فرمائے۔ وجہ کیا ہے کہ برے لوگوں کے پاس مال ہوگا، تعلقات کی کثرت ہوگی، جرت اور دلیری ہوگی، بلند حسب و نسب ہوگا، اس وجہ سے انہیں بادشاہت مل جائے گی اور وہی سب سے بڑے بنے ہوں گے۔ اس کے بعد نشانی نمبر 44 ہے سب سے رذیل شخص قوم کا سربراہ ہوگا۔ رذیل کہتے ہیں یعنی کہ جو سب سے نکما شخص ہوگا وہ قوم کا سربراہ ہوگا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ کوئی سفر میں ہو یا کسی اہم کام کے لیے جمع ہو، کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ہو، کسی بھی حال میں تو سرداری جو ہے وہ نیک لوگوں کو
یا جو انصاف پسند لوگ ہوں گے انہیں نہیں دی جائے گی، بلکہ جو سب سے گھٹیا اور برے ہوں گے ان کو یہ منصب اور یہ عہدہ سونپا جائے گا۔ چونکہ زمانے کے اندر گھٹیا لوگوں کی کثرت ہوگی، اس وجہ سے وہ امیر بھی اپنا اسی کو بنائیں گے جو سب سے گھٹیا ہوگا۔ اس کے بعد نشانی نمبر ہے 45 کے آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی، یعنی کہ اس کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، لیکن وہ عزت کے لائق نہیں ہوگا۔ قیادت جو ہے وہ برے اور نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور انہی کا معاشرے پر غلبہ ہوگا۔ لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں اور ان کو نمایاں حیثیت دیں، اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ ان کے ظلم و زیادتی سے بچا جائے، ان کی ایذا رسانی، رسانی کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، اور ایذا تکلیف، یعنی کہ تکلیفوں سے بچا جا سکے۔ تو اب جو پیچھے ہم مختلف احادیث پڑھ کے آئے ہیں وہ ٹکڑے بیان کیے گئے تھے، مکمل احادیث آگے یہاں پر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال فے کو کی بندر بانٹ ہونے لگے گی، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ خیال کیا جائے، غیر علم جو ہے غیر دینی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں، فاسق اور فاجر شخص اپنے قبیلے کا سردار ہو اور گھٹیا ترین انسان قوم کا سردار ہو، آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جائے، ناچنے گانے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں، شرابیں پی جائیں، اور امت کے آخری زمانے کے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، تو اس وقت لوگ سرخ ہواؤں، زلزلوں، زمین میں دھنسنے، شکلیں جو مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش اور ایسی نشانیوں کا انتظار کریں جو اس طرح پے در پے آئیں گی جیسے کسی پرانے ہار کے ٹوٹنے پر اس کے جو منکے یعنی اس کے جو موتی ہوتے ہیں وہ لگاتار گرتے ہیں۔ ایسی نشانیاں آئیں گی جو مسلسل ظاہر ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ یہ سارے کام بھی ہو رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمارے یہ سارے عذاب بھی نازل ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے اصلاح فرمائے۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 46، 47، 48 اور 49، زنا، ستم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھنا۔ زنا جو ہے وہ عام ہو جائے گا، مرد جو ہے ریشم پہننے لگ جائیں گے، شراب عام ہو جائے گی اور آلات موسیقی حلال سمجھے جائیں گے، یعنی جو میوزک ہے اس وجہ سے آج لوگوں نے موسیقی کو روح کی غذا کہہ دیا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ہر گھر کے اندر یہ آلات سب کچھ ظاہر ہو چکا ہے۔ اب ڈرامے لوگ دیکھتے ہیں، بڑے شوق سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ دنیا کے حالات دکھائے جاتے ہیں، ہم ان سے سبق سیکھتے ہیں۔ اگر سبق سیکھنا ہے تو قرآن سے سبق سیکھیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، یہاں سے عبرت حاصل کرو۔ ان ڈراموں سے، بے حیائیوں سے جو ہیں، ان سے کہاں عبرت حاصل ہوگی؟ تو اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ آخری زمانے میں ان چیزوں کو حلال کر لے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرب قیامت کی علامات میں شمار کیا تھا۔ اب ان حرام چیزوں کو حلال کرنے کی دو ممکن صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ان چیزوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ حلال ہیں، حرام نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ ان حرام چیزوں کا استعمال اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی زبان، کوئی بھی دل انہیں برا نہیں سمجھ کہے گا۔ اب دیکھیں کہ ایسا ہی ہے، لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے حالات ہیں۔ حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے، اور کچھ لوگ اپنی بکریوں کو لے کر ستانے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے ایک بلند پہاڑ کے دامن میں ٹھہریں گے۔ اسی دوران ان کے پاس ایک حاجت مند شخص آ کر ان سے کچھ مانگے گا۔ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کل آنا، مگر رات ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں اب پکڑے گا، پہاڑ ان کے اوپر آ گرے گا اور کچھ تو ہلاک ہو جائیں گے، اور جو باقی بچیں گے انہیں قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اگر موجودہ زمانے میں ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے مسلم ممالک ہیں کہ جہاں پر لوگ زنا اور شراب نوشی کے
معاملے میں تساہل کا شکار ہو چکے ہیں۔ زنا اور عصمت فروشی کو قانونی تحفظ دیا جائے گا۔ طوائفوں اور حیا بافتہ عورتوں کو باقاعدہ سرکاری سطح پر اجازت نامے دیے جاتے ہیں۔ اور شراب کی خرید و فروخت جو ہے اس کو تو دن کے اجالے میں عام ہو رہی ہے۔ عربی اور جو اسلامی ممالک نے اپنی منڈیوں میں شراب کی مارکیٹنگ کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کو کسی دوسرے نام سے موسوم کر دیں گے، یعنی کہ شراب کو کوئی اور نام دے دیا جائے گا، اور ان کے سروں پر گانے والی عورتیں آلات موسیقی کے ساتھ گیت گائیں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ تو یہ جو خطرناک ترین گناہ آج ہمارے زمانے کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے بے تحاشا یہ موسیقی کے آلات اور گانے سننا، اور اب یہ عادت ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے ذکر سے، نماز سے غافل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لغو باتیں جو ہیں خریدتے ہیں تاکہ بے علمی سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور ایسے اسے جو ہے ہنسی بنائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لغو الحدیث سے مراد کے علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو گیت گانا اور آلات موسیقی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گانا سننے کو زنا اور شراب نوشی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو جائز کر لیں گے، اور مردوں کے ایسے ایسے لباس ہیں کہ دیکھ کر شرم آتی ہے، اور ایسے ایسے ٹی وی چینلز ہیں کہ جن پر سارا دن گانے چلتے ہیں، 24 گھنٹے ان پر جو ہے بس میوزک ہوتا ہے، اور عیاشی اور فحاشی کے جو پروگرام ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر خبریں یا تلاوت قرآن پاک ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو ایک مسلمان کے لیے ان سے بچنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گانا اس طرح دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سیسا پگھلا کر کانوں کے اندر ڈالا جائے گا ان میوزک کے سننے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے، یا اللہ کہ ہماری توبہ قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نمایاں کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔